چیئرمین کہ آپ نے آج بجٹ کے موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ جناب چیئرمین، دنیا کی جدید معیشت ہے اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت بھی ایک نازل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس کا بڑا وجہ یہ ہے کہ 60 سالوں میں ملک کا قرضہ 6,000 ارب روپے تھا۔ اس 10 سالوں میں ملک کا قرضہ 31,000 ارب روپے پہ پہنچا۔ ایسے حالات میں بجٹ بنانا ایک مشکل اور ایک انتہائی کام تھا۔ موجودہ حکومت نے مالی سال کو معاشی استحکام لانے کا سال قرار دیا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے 5-6 نکاتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بیرونی خسارہ کم کرنا، بجٹ خسارہ کم کرنا، ٹیکس کے محصولات کو بڑھانا اور غریب کی بھلائی اور افراطی زر کا کنٹرول شامل ہے۔ جناب چیئرمین، اس وقت پر اگر افواج پاکستان اور حکومت کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی کہ ان کی قناعت پسندی کا منصوبہ قابل تحسین ہے اور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، حکومت نے فنانس بل 2019-20 میں ایسے اقدامات تجویز کیے ہیں جس سے ٹیکس میں من پسند چھوٹ کا خاتمہ، سب کے لیے یکساں ٹیکس کا اطلاق، ٹیکس کا نظام جدید اصولوں پر استوار کیا جائے گا۔ جناب چیئرمین، بہت سے لوگوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ ہم سب ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کافی کرپشن ہے، صحیح موقع پر صحیح جگہ نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جدید اصولوں پر استوار کیا جائے گا۔ تخمینوں کے بجائے اصل آمدن پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ جناب اسپیکر، ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی۔ بیرونی قرضے کی قیمت بڑھ جانے کا ازالہ درآمدی خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم یا کم کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل، کاغذات، لکڑی، گھریلو آلات، ٹائر، ادویات جیسے شعبہ جات۔ جناب اسپیکر، حکومت نے اس مشکل حالات میں بھی سیل ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ اس میں صرف اتنا التماس کروں گا کہ یہ جو چینی پہ ٹیکس ہے، پہلے سے بھی اس پہ 8% ٹیکس تھا، ابھی 17% ٹیکس لگایا ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ یہ شعبہ میں کافی پوٹینشل ہے، لیکن ایک لانگ ٹرم منصوبے ہوتے ہیں اور ایک شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن شارٹ ٹرم پہ اس کا ڈائریکٹ اثر غریب کی زندگی پہ آ پڑتا ہے۔ تو تجویز ہے کہ چینی، خوردنی تیل، گھی اور آٹا اور ساتھ ساتھ ہاؤسنگ میٹیریل پر ٹیکس کم کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس کے حوالے سے میں آخر میں حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ معیشت کے استحکام کے بعد شرح نمو پہ توجہ دی جائے۔
تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے اور ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ جناب چیئرمین، اس کے ساتھ ہمارا پاٹا کے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں اور اس ملک کو اس سے کافی فائدہ پہنچتے ہیں، اس میں ہمارے فاٹے کے معدنیات، آج تک اس کے جو طریقہ کار ہے اس سے نہ فاٹا کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ملک کو۔ اگر ان پہ توجہ دی جائے تو صرف پاٹا کو چھوڑے یہ پورے ملک کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر پاٹا کی حالت کو آج دیکھے تو میں حکومت سے اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ جو NFC ایوارڈ ہے، آپ اندازہ لگائے کہ آج کل پاٹا میں تھوڑا بہت کچھ ایسے حالات نظر آ رہا ہے، اگر اس پہ وقت پر غور نہ کیا جائے اور دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں توجہ نہ دے تو میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے لیے درد سر بنے گا۔ اس وجہ سے میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ پورا پاٹا کے لیے جو صحت کا نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مہربانی کر کے پورا پاٹا ایکس پاٹا کے اضلاع میں صحت مراکز قائم کی جائے اور ان کی اپ گریڈ کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں اگر میں ذکر نہ کروں کہ ہمارے باجوڑ میں میڈیکل کالج تھا، ADP میں اس کے لیے پیسے بھی رکھے تھے، لیکن آج تک ان کا بالکل منظر عام سے غائب ہے۔ 1 منٹ کے اندر جی اپنی تقریر وائنڈ اپ کریں۔ چترالی صاحب میں 5 منٹ لوں گا۔ 9 منٹ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایجوکیشن پہ توجہ نہ دی جائے، مواصلات پر دیکھیں، مواصلات پاٹا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی تک تو حکومت نے تیار رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کام کرے گا۔ ادھر اگر میں برنگ ٹنل کا ذکر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ باجوڑ اس وقت اس نے اعلان کیا تھا، میں وزیر اعظم کا انتہائی مشکور ہوں، اور ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر مواصلات مراد سعید کہ اس نے ٹنل کے لیے بھی ADP میں پیسے رکھے ہیں، کافی اماؤنٹ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹنل سے پورے باجوڑ اور پورا پختونخوا کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح سیاح ٹورزم کے لیے پورا پاٹا بالکل موزوں ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے اور صرف میں باجوڑ کی بات کر لوں تو باجوڑ میں 2 مقامات آج کل ایسے ہیں، کوہی سر اور سیری سر۔ اس دونوں پہ اگر ٹورزم کے لیے سہولت مہیا کی جائے تو میرے خیال میں اس سے صرف باجوڑ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا ان کے لیے آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ادھر ایسے جگہ اور بھی ہے جیسے نواگئی کمانگرہ، چارمنگ مامون، سلارزہ ارنگ وغیرہ میں ایسے مواقع موجود ہے۔ تجارت سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے لیے میرا تجویز یہ ہے۔ شکریہ جناب، 30 سیکنڈ میں اپنی بات پوری کر لیں۔ چترالی صاحب پلیز، 30 سیکنڈ۔ تجارت کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو بارڈر ہے، ناوا پاس، غاخی پاس اور لیٹے پاس، ان کو کھول دیا جائے تو اس سے بھی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ جناب چیئرمین، پورا پاٹا کو اگر سوی گیس فراہم کی جائے تو اسی سے پورا فائدہ ہوگا۔ سی پیک، جیسا کہ ہمارے بہت سے آنریبل ممبر نے اس کے متعلق کہا ہے کہ پورا پاٹا میں سی پیک کا منصوبہ نہیں ہے۔ اگر اس کو سی پیک میں شامل کیا جائے
اور ساتھ میں یہ تجویز بھی دے رہا ہوں کہ باجوڑ سے لے کے جنوبی وزیرستان تک یہ سیپیک میں شامل ہو جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ایک دوسری سے کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اس سے امن و امن میں بھی کافی بہتری آئے گی، اور اس کے لیے میں پر امید ہوں کہ حکومت نے کافی کام بھی کیا ہے۔ شکریہ مولانا محمد جمال الدین صاحب۔ گلدار صاحب مائک کھولیں جی، بس 30 سیکنڈ میں مکمل کر لیں جی۔ کافی پر اصرار ہے، تو اس کے لیے بس صرف میں اتنا کہوں گا حکومتی بینچوں کے لیے اور اپوزیشن کے لیے، اور ان کے لیے صرف پشتو میں ایک شعر سے رخصت دوں گا کہ سو چراٹول پیو مرکز نکم، سو چراٹول پیو مرکز نکم، زب خامو تھا د جرگو سرزم۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد جمال الدین۔ ترجمہ گلدار صاحب کا مائک آن کریں جی، ترجمہ کر رہا ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت بینچ ہے اور اپوزیشن بینچ ہے، ان کو انشاءاللہ دونوں ایک ہی مرکز پر ہم اکٹھا کریں گے، اور اگر ہم نے اکٹھا نہیں کیا، یہ ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن بینچ ہے اور حکومتی بینچ ہے، انشاءاللہ ایک ہی مرکز پر اکٹھا کریں گے، اور اس کے لیے میں پورے اقوام کو یعنی پورے ہر صوبے کو انشاءاللہ جرگوں کے لیے جاؤں گا۔ مولانا محمد